دست دعا برائے معرفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقا طوعا وتمتعہو فیہا طویلا بسمہ البیان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناود علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعانا وقبل ثناءنا وجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی وسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین یا رب محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے خصوصاً بانی مجلس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات با جماعت تلاوت فرمائیے اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ کل ایمان کل قرآن یک زبان علیہ حیدری یا علی حیدری یا علی قرآن تر صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین صلوات بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجازت ہے آل محمد کا ذکر شروع کیا جا سکتا 10 سال سے آپ کے مذہب کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج کی اس مجلس اعزاز میں جتنے لمحات تذکرہ محمد و اہل بیت محمد کرنا ہے میرا ارادہ ہے کہ بتایا جائے جو حسین ہے وہ کریم کتنا ہے کوئی زیادہ داد کا تقاضا نہیں گفتگو سماعت فرما لیں اور اپنی تختی پہ اسے جگہ دے دیں اتنا میرے لیے کافی ہے پہلی سطر اسی سے ریاض بھائی اندازہ ہو جائے گا مجھے کس نوعیت کی گفتگو کرنی ہے اللہ کی پوری کائنات میں لا تعداد عبادتیں خدا نے خلقی یعنی خدا اتنا کریم ہے کہ اس نے بشریت کو بعد میں بنایا ان کے لیے رہبر کا انتظام پہلے فرمایا وہ جب اپنی رحمت کی مثال دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں پروردگار جب ہر کسی سے اپنی مخلوق سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے تو جہنم کس خوشی میں بنایا آل محمد آپ کو سلامت و کرامت رکھے جب ہر کسی سے 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے جتنی دیر میں گفتگو کروں گا وہ کسی مذہب کی قید میں نہیں ہوتی شیعہ ہے تب بھی سنی ہے تب بھی جو جس کا عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے پہ باقی رہے میں نے تذکرہ محمد و اہل بیت محمد کرنا ہے جس کا عقیدہ میرے ساتھ شامل ہو جائے وہ مسکرا دے باقی بھی سن لے برداشت کر لے اتنا کافی ہے پروردگار جب تو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے تو پھر یہ کھولتی ہوئی جہنم کیوں بنائی قرآن کی متعدد صورتوں میں اس کے عذاب کیوں بتائے میں ایسا کھانا دوں گا ایسا پہنوں گا اتنے کوڑے ماروں گا اتنے سال جہنم میں رکھوں گا جہنم کے اتنے گڑھے بنائے یہ کافروں کے لیے یہ منافقوں کے لیے یہ مصطفیٰ کے دشمنوں کے لیے یہ مرتضیٰ کے دشمنوں کے لیے ایک جملے میں مکمل مجلس سنانے چلا ہوں باقی جتنے لمحات گفتگو کروں گا وہ اضافی ہوگی بچہ بھی اس کاروان سے بچھڑنے نہ پائے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں اس نے جنت بنائی ہے میری اور میری آل سے محبت کی وجہ سے اور جہنم بنائی ہے جو میری آل سے دشمنی کرے گا وہ جہنم میں جلے گا آل محمد سلامت و کرامت رکھیں آباد رہیے ہمیشہ اس نے جنت صلہ رکھا ہے محبت اہل بیت کا اور جہنم ہے سزا دشمنی اہل بیت مذہب اپنا اپنا رکھیے مگر جس بندے کو تابع محمد مصطفیٰ کے ہونا ہے اس پہ واجب ہے کہ مودت اہل بیت رکھے
اگر مودت اہل بیت رکھے گا تو خدا کی رحمت پائے گا، وہ خدا کو رحیم پائے گا، وہ خدا کو کریم پائے گا۔ جس نے دشمنی اہل بیت رکھی پھر اس کے لیے اللہ رحیم نہیں قاہر لگے گا، اللہ جابر لگے گا، اللہ قہار لگے گا، یعنی اس کی رحمت اور غضب دونوں عکس آپ کے سامنے ہیں۔ اور خدا نے کسی کو مجبور نہیں کیا، وہ کہتا اِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا، ہم نے دو رستے بنا دیے، اب اے آدم کے بیٹے تیری اپنی مرضی ہے، شکر کا راستہ اختیار کر لے، میں نعمت عطا کروں گا، اگر تو نافرمانی کرے گا میں تجھے کافر بنا دوں گا۔ یعنی مومن بھی لوگ مرضی سے بنتے ہیں، کافر بھی مرضی سے بنتے ہیں۔ اس نے لا تعداد عبادتیں بنائیں، اس نے نماز رکھی، روزہ رکھا، حج رکھا، زکوٰۃ رکھی، اتنی عبادتیں، میں ساری عبادتوں کے نام لوں میرا گھنٹہ گزر جائے گا، مگر چونکہ بات سمجھانی ہے دعا فرمائیے گا۔ اس نے اتنی عبادتیں رکھی مگر ہر عبادت کا صلہ بظاہر تھوڑا رکھا۔ نماز فجر کے متعلق 5 نمازوں میں سب سے زیادہ تاکید ہے، نماز فجر پڑھو، نماز فجر پڑھو، نماز فجر پڑھو، نماز ہے تو واجب، جیسے ظہرین واجب ہے، جیسے مغربین واجب ہے، ویسے یہ بھی واجب ہے، مگر اس واجب کی تاکید بہت زیادہ۔ پھر اول وقت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا جو فجر پڑھے گا اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ پھر میں یہ ہے اللہ کا کھاتا ملے گا قبر میں یا عشر میں کہ نماز پڑھنے کی جزا کیا رکھی ہے، مگر اسی زندگی میں نماز فجر پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو فجر جلدی پڑھے گا کبھی فاقہ نہیں کرے گا، اس کے گھر میں رزق جلدی پہنچے گا، کیونکہ نماز فجر کے بعد اللہ رزق تقسیم کرتا ہے۔ جو اس وقت جاگ رہا ہوتا ہے اسے رزق مل جاتا ہے، اور جو نہیں جاگتا اس کا رزق محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ یہ اس کا دنیا میں سب سے چھوٹا فائدہ ہے۔ اگلا فائدہ انسان کی شکل خوبصورت ہو، نماز فجر کا اگلا فائدہ بندہ با اخلاق ہو۔ اگلا فائدہ صبح صبح اٹھے گا، بہت سارے ایسے کام جو لیٹ اٹھے گا تو نہیں ہوگا، یعنی اس کی برکت بھی ہے، اس کی وجہ سے رزق بھی ہے، اس کی وجہ سے حسن بھی ہے۔ مگر میں نے کتب اہل بیت میں کہیں نہیں پڑھا کہ جو فجر پڑھے گا وہ جنت جائے گا، چونکہ اللہ نے جنت رکھی ہے محبت اہل بیت پہ، محبت حسین ابن علی پہ۔ چلو ایک ہی سوال، اہل سنت بیٹھے ہیں تو ان پہ زیادہ حق ہے بولنے کا، شیعہ نہ بھی بولے تو خیر ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر نماز کے بدلے میں اللہ نے جنت رکھی ہے تو پھر شیعہ سنی کتابیں یہ کیوں کہتی ہیں کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنم جائیں گے؟ جب نمازی ہیں تو جہنمی کیوں ہیں؟ بولو جو حسین کو نہ کر مجلس عزت نصیب فرماؤ۔ سبحان اللہ، آپ جیتے رہے۔ مسلمانوں کے ہوں گے 73 فرقے، ان میں سے 72 جہنمی، ایک جنتی۔ میں اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ رہا، کسی اور کو جہنمی نہیں کہہ رہا، یہ فیصلہ میدان محشر خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جسے چاہے جنت دیتے، جسے چاہے جہنم دیتے، وہ قادر جو اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر نماز ہے وجہ جنت جانے کی تو یہ نمازی ہونے کے باوجود جہنمی کیوں؟ اور یہ بھی رسول کی حدیث ہے کہ جنت مساکین کا گھر ہے، یعنی جنت میں غریب اور مسکین لوگ زیادہ ہو۔ یہ جو یہاں پہ اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں نا زمین پہ، کوئی مربوں کے ذریعے، کوئی جائیداد کے ذریعے، کوئی بڑی گاڑی کے ذریعے، ان میں سے اکثر جہنم جائے۔ ویسے بھی آبادی جو انسانوں کی ہے اس میں سے اکثر جہنم جائے گی، جنت میں جانے والے بھی تھوڑے ہوں گے۔ یہیں سے حساب لگا لو کہ 73 قبیلے، 73 فرقے، 72 جہنم، ایک جنت۔ اب 72 کا مقابلہ ایک تو نہیں کر سکتا، یعنی اس نے نماز رکھی ہے مگر اس کا دنیا میں اثر رکھا۔ کتنا اثر؟ رزق، معرفت، خوبصورتی، جمال، جلال۔ وہ بڑا باوقار انسان ہوگا جو نمازی ہوگا۔ جو بچہ کسی کو پتھر مارتا ہے نا وہ نمازی کو نہیں مارتا کہ یہ مسجد سے آ، یعنی نمازی ہونے کا احترام، مسلمان ہونے کا احترام۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، جس انسان کی داڑھی سفید ہو جائے، جوانی میں ان لوگوں سے خلاف باتیں کرتے ہوں گے نا، تو جب داڑھی سفید ہوتی بھائی بھی رسول کا فرمان ہے سفید داڑھی کا حیا کر، یعنی لوگ جب حیا کرنے پہ آتے ہیں تو داڑھی کی وجہ سے کر لیتے ہیں، اور جب بے حیائی پہ اترتے ہیں تو رسول کی وجہ سے نہیں کرتے۔ یہ دین ہے، اللہ نے دین اتنا آسان بنایا ہے جتنا تو آسان دیکھنا چاہے۔ تیرا ارادہ ہوتا ہے میں صبح سویرے اٹھوں، میں بڑا خوبصورت لگوں، فریش لگوں، وہ کہتا ہے 5 وقت وضو کر، خوبصورت بھی رہے گا، عبادت میں بھی رہے گا۔ تو چاہتا ہے صحت مند رہے، وہ کہتا ہے تو رزق میرا تھوڑا تھوڑا کھا، جتنا برداشت ہو اتنا کھا، میرا معدہ ٹھیک رہے گا۔ معدہ ام الامراض ہے، معدہ خراب تو ساری بیماریاں وہیں سے چلتی ہیں۔ یعنی اس نے سارا کچھ دیا ہے، 7 حدیں رکھی ہیں۔ اس منزل تک میں آپ کو لینے چاہ رہا ہوں
نماز رکھی، فجر کی سب سے زیادہ تاکید کی، باقیوں کی بھی کم نہیں کی۔ یہ بھی حدیث معصوم ہے، جس نے نماز مغربین اتنی لیٹ پڑھی کہ ستارے نکل آئے وہ ملعون ہے۔ یہ بھی مذہب آل محمد پڑھ رہا ہوں، یہ بھی آل محمد کا فرمان ہے، جو نماز کو حقیر جانے گا وہ ہماری شفاعت کی امید نہ رکھے۔ میں یہ تین باتیں عمل کی اس لیے کہہ رہا ہوں جو کہ میں نے بات کرنی ہے عقیدے کی۔ جب عقیدے کی بات کی جاتی ہے اس کا رد یہ کہا جاتا ہے چونکہ یہ پہ عمل کرتے ہیں اس لیے بات عقیدے کی کرتے ہیں۔ میں پہلے حجت تمام کر رہا ہوں کہ عمل ضروری ہے، عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے۔ اگر جب تک اس کی بنیاد محفوظ نہ ہو، مضبوط نہ ہو، معیاری نہ ہو، اس کی عمارت زیادہ دیر ٹکتی نہیں ہے۔ شاید اس سے مختصر جملہ میری ذاکری میں ریاض بھائی ممکن ہی نہیں ہے۔ دعا فرمائیے گا، عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے۔ عقیدہ میرے مذہب کی بنیاد ہے، عمل اس کی زینت ہے۔ اس سے مختصر میں کر نہیں سکتا۔ شریعت میں نماز اللہ کی طرف سے واجب ہے، جو بندہ نماز چھوڑے گا اس کی نماز قضا ہوگی، جس نے علی چھوڑ دیا جہنم کی سزا ہوگی۔ اللہ اکبر، سلامت رہیے، اٹھے ہوئے ہاتھ رزق حسین علیہ السلام۔ تیری زندگی ہو، اس سے مختصر اور کیا میں بسم اللہ کروں گا، نظر اللہ نے آزے ہو۔ کیا بات، جو بندہ نماز چھوڑے گا اس کی نماز قضا ہوگی۔ قضا نماز کا امتیاز بھائی کیا حکم ہے؟ صبح کی نہیں پڑھ سکا، کوئی شریعت کا عذر تھا، نماز نہیں پڑھ سکا، اٹھا یاد آیا نماز نہیں پڑھی، وضو کر لیا۔ اتنا فرق ہے ادا اور قضا میں۔ اس وقت نیت میں کہا کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، اب کہے گا کہ میں نماز فجر قضا کر رہا ہوں۔ نماز پڑھنی بھی ویسے، رکعتیں بھی اتنی ہیں، رکوع بھی اتنے ہیں، سجدے بھی اتنے ہیں، مگر ثواب کا اتنا فرق ہے جتنا بندے اور خدا میں۔ یہ بزرگ فقراء کہا کرتے تھے کہ وقت کی نماز اور بے وقت کی ٹھوکریں، یعنی حاضری تو لگ گئی مگر زیادہ ثواب جو افضل وقت میں پڑھ کے لے سکتا تھا وہ نہیں لیا۔ ہر چیز کو اس کے معیار پہ رکھ، نماز، روزہ، حج، زکات کو جتنی بھی عبادتیں خدا نے بنائی ہیں، جو واجب ہے انہیں واجب رکھ، جو مستحب ہے انہیں مستحب رکھ، جو سنت ہے انہیں سنت رکھ، مگر یاد رکھنا ساری عبادتوں کے زور پہ ولایت علی سے مت ٹکرانا۔ کیونکہ اللہ نے جب شریعت مصطفیٰ پہنچانے کا انعام مصطفیٰ کو دیا ہے تو اس نے بدلے میں نماز نہیں مانگی، اس نے بدلے میں روزہ نہیں مانگا، اس نے بدلے میں حج نہیں مانگا، اس نے کہا اس کا بدلہ یہ ہے کہ محمد کے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ مودت فی القربہ مانگی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے جو قریبی ہیں ان سے مودت رکھ، محبت نہیں مودت۔ محبت تو ہم اپنی اولاد سے بھی کرتے ہیں مگر فرق ہے محبت اور مودت میں، اتنا جتنا تصور نہیں ہو سکتا۔ چلو میں اگلی مثال دوں، نماز پڑھتا ہے نا انسان واجب، جب واجب ادا کیا تو احسان کون سا؟ اللہ نے کہا 5 وقت پڑھ لیا، تو نے 5 وقت پڑھ لی، تو باہر نکل کے یہ نہیں کہتا میں نماز پڑھ کے آیا، وہ تو خدا کی طرف سے واجب ہے۔ ابھی تو شکر ادا کر تو امت مصطفیٰ ہے، اگر امت مصطفیٰ نہ ہوتا تو تجھ پہ 50 نمازیں واجب ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں 50 نمازیں تھی، سرکار معراج پہ جا رہے تھے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، سرکار موسیٰ نے مسکرا کے فرمایا تو حبیب خدا ہے، میری امت پہ 50 نمازیں، اور امتیں بڑی سوچتے ہیں سگریٹ پیتی رہتی ہیں نماز نہیں پڑھتی، تو حبیب ہے تیری مانی جاتی ہے بارگاہ خدا میں اپنی امت کے لیے آسانی۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے پہلی التماس بارگاہ خدا میں یہ کی تھی، پروردگار اگر میں حبیب ہوں تو میری امت کا کوئی بندہ مسخ نہ ہو۔ جتنے گناہ میری امت کرتی ہے نا پچھلے نبیوں نے نہیں کیے، میں مثال دوں کوئی ناراض نہ ہو جائے، پچھلی امتوں نے دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچا، ہم بیچتے ہیں، انہوں نے دیسی میں ڈالڈا ملا کر نہیں بیچا، ہم بیچتے ہیں، پھر بھی بندر نہیں بنے، یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ کا۔ انسانیت کی شکل میں پھر رہے ہیں، یہ احسان ہے میرے محمد مصطفیٰ کا۔ اگلا پروردگار جب بندہ حاضر بیٹھا آل محمد کے دربار میں عقیدت سے حاضر ہے، جملہ کہنے چلا پروردگار 50 نمازیں ہیں، میری محبت میں کتنی کم کر سکتا ہے؟ بندہ ایک بولے میرے معیار کا میں راضی کھڑا ہوں۔ محمد مصطفیٰ نے گزارش کی بارگاہ خدا میں میرے نام پہ کتنی معاف کر سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا تم بھی 5 نمازیں بھی بس 5۔ اور ان نمازوں کے نام ہمیں نہیں آتے، ہماری وجہ سے وہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ آل محمد کے گھر میں ان نمازوں کے نام مختلف ہیں۔ فجر کو آل محمد کے گھر کہتے ہیں نماز حسین،
زور کو کہتے ہیں نماز حسن، عصر کو کہتے ہیں نماز رسول، عشاء کو کہتے ہیں نماز علی، اور مغرب کو کہتے ہیں نماز بطول علیہ السلام۔ حقیقت پہچان دین کی، معرفت رکھ، اگر معرفت کر کے سجدہ کرے گا تو اجر خدا دے گا۔ بے معرفت کا کیا سجدہ؟ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، خدا کے فرشتے خدا کو کہتے تھے پروردگار ہمیں 2-4 دن کی اجازت دے، ہم زمین پہ جا کے اس کے ساتھ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا گھر 2 جزیروں کے درمیان تھا، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، درمیان میں سبزہ ہی سبزہ، چھوٹا سا اس کا گھر، اکیلا وہ رہتا تھا اور کوئی کام ہوتا نہیں تھا، رزق روٹی مل جاتی تھی، سارا دن سجدہ کرتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کے شکر خدا میں گرتا تھا، ظہر کے وقت اٹھتا تھا، ظہرین پڑھ کے پھر سوتا تھا، پھر مغربین کے وقت اٹھتا تھا۔ خدا کے فرشتے لباس بدل کے آئے، جب اللہ سے کہا کہ ہمیں اجازت ہے، ہم اس کے ساتھ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، معرفت کی سربلندی بتانے کی کوشش کرو۔ اللہ نے کہا جاؤ صحیح سجدہ کرو، اگر تمہیں کیا خبر میں نے اسے جہنم ڈالا۔ خدا کی نوری مخلوق پریشان ہوگی، پروردگار وہ نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے پہ روزہ رکھتا ہے، سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے جہنم ڈالنا، میں جاؤ تمہیں حقیقت کا اندازہ ہو جائے۔ یہ بشری لباس میں آئے، اس کے گھر مہمان ہو گئے، ہم بھی 2-4 دن رہنے آئے ہیں، آپ کے ساتھ عبادت بھی کریں گے۔ وہ لمبا چوڑا سجدہ کر کے کہتا ہے کاش اللہ مجھے ایک گدھا دیتا، یہ گھاس چرتا، یہ گھاس ضائع نہ ہوتا۔ یعنی اس کی معرفت کا معیار یہ تھا، اسے لگتا تھا خدا نے کچھ چیزیں ایسے فضول بنا دی، ابس بنا دی۔ خدا کے فرشتے واپس گئے، پروردگار آپ نے تو سچ کہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں ہوں صادق الوحی، میں تو کہتا ہی صرف سچ ہوں، میں نے اسے جہنم ڈالنا ہے کیونکہ اسے میری معرفت ہی نہیں، جب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں کیا، پھر سجدہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اس سجدے کی جو حقانیت بتائی ہے نا کربلا میں حسین، تو سجدے میں سر رکھ، ساری زندگی سجدے سے ساری نہ اٹھا، تیرا حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا احسان کیا حسین ابن علی نے تیری کربلا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مجلس آل محمد کوئی شیعہ سنی کی جاگیر نہیں ہے۔ کسی نے اس دروازے کو تمہارا شناختی کارڈ دیکھا ہے کہ تو شیعہ ہے یا سنی ہے یا اہل حدیث ہے یا دیوبندی ہے، تو جو بھی ہے دروازہ حسین پہ آ جائے، کیونکہ دروازہ حسین پہ انسانیت دیکھی جاتی ہے اور کوئی معیار نہیں دیکھا جاتا۔ جس کا ضمیر زندہ ہے اس ضمیر کا مالک حسین ابن علی، اور لوگوں کو اندازہ قطعاً نہیں ہے کہ حسین نے کتنا بڑا احسان کیا۔ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھی ہوئی 4 مستورات پہ تیری نظر پڑتی ہے، اگر تجھے یہ فرق محسوس ہوتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، تو شکریہ ادا کر، حسین نے رشتے بچا لیے۔ اگر حسین نہ ہوتا تو مصطفیٰ کے حلال کو حرام میں بدلا گیا تھا، حرام کو حلال میں بدلا گیا تھا۔ یہی تو ہماری یزیدیت سے جنگ ہے۔ ہمیں کسی بندے کے نام سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کا عمل اپنا ہے، قبر جانے اس کا خدا جانا۔ ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ مصطفیٰ کو دنیا سے کہ 50 سال نہیں گزرے کہ مصطفیٰ کے دین کا رخ ہی بدل دیا۔ کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ دین تو سرکار مصطفیٰ کا تھا، مصطفیٰ کے دین کو ضرورت تھی تو کربلا میں خود مصطفیٰ تشریف لاتا۔ پھر دستار مصطفیٰ کا مالک علی ابن ابی طالب ہے، سرکار علی کربلا۔ پھر دستار علی کا مالک حسن مجتبیٰ ہے، سرکار حسن حسن۔ یہ ہے سب سے چھوٹا، سب بڑوں کو بچا رہا۔ اور کیا کیا خطرے میں تھا، جو جانتا جانتا، جو نہیں جانتا وہ آج جانے کیا کیا خطرے میں تھا۔ آواز پروردگار ہے، 1,24,000 نبیوں کی تبلیغ کے بعد بھی میری حفاظت خطرے میں ہے، حسین تو نے بچانا۔ مدینے سے سرکار مصطفیٰ کی آواز آئی، میرا دین خطرے میں، حسین تو نے بچانا۔ نجف سے علی ابن ابی طالب کی صدا آئی، حسین میری ولایت خطرے میں ہے، تو نے بچانی۔ نماز کی آواز آئی، میں خطرے مجھے بتانا۔ روزے کی آواز آئی، میں خطرے میں مجھے بتانا۔ جو بندہ آل محمد کا دربار میں یقین سے بیٹھا ہے، میں اتنا لمبا سفر کر کے فقط تیرے عقائد کی اصلاح کے لیے جملہ ممبر کی بلندی سے بھیجنے لگا ہوں۔ کون ہے حسین ابن علی؟ کون ہے حسین ابن علی؟ شیعہ سنی کی قید سے باہر نکل کے عرفان حسین علیہ السلام پہ نظر کرنا، جو ایک سجدے میں توحید سے لے کر نماز تک سب کو بچا لے، اسے حسین ابن علی۔ سبحان اللہ، کتنے سونے پہ تکبیر بولے مجلس سے یا علی یا علی یزیدیات یزیدیات منکر اہل بیت پہ لعنت، نعرہ اونچا اونچا مل کے حیدری۔ جہاں میں ایک سمجھ میں ہونا شیعہ بھی اور اہل سنت بھی تشریف فرماؤ، وہاں شیعہ بلند آواز سے یا علی اس لیے نہیں کہتے کہیں سنی بھائی ناراض نہ ہو، اور سنی ڈر کے مارے نہیں کہتے شیعہ سمجھیں گے سنی بھی یا علی کہتے۔ یاد رکھنا یا علی کہنا شیعہ کی عادت نہیں، مصطفیٰ کی سنت ہے۔
تمہیں سنت مصطفیٰ سے یاد جو مسواک رہا۔ امتیاز بھائی جان دعا فرمائیے گا، اس بندے کے عقل پہ میں کیا ماتم کروں جسے مسواک یاد رہ گیا، غدیر پہ علی کا اٹھا ہوا ہاتھ نظر نہ آیا۔ آنکھیں کھول، ساری شریعت تیرے سامنے ہے۔ وہ مصطفیٰ جو مسواک بتا گیا، وہ اپنے بعد کے حالات نہیں بتا گیا۔ احسان ہے حسین ابن علی کا، اور یاد رکھنا ذکر حسین علیہ السلام وہ واحد جگہ ہے، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مجلس کروانے کا فائدہ کیا ہے۔ ایک بندہ کربلا کے بعد امام سجاد کی بارگاہ میں، مولا میں کربلا میں موجود تھا مگر میں ظاہراً دشمن کی صف میں تھا، خدا کی قسم پورا عقیدہ اور مذہب بند ہے ایک جملے میں، مولا میں آپ کے دشمن کی صف میں تھا، نہ میں نے تلوار اٹھائی، نہ میں نے نیزہ مارا، نہ میں نے کسی کو پتھر مارا، نہ میں نے کسی کو گرم ریت اٹھا کے ماری، میں نے کسی ہاشمی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ مولا کیا میں بچ جاؤں گا؟ سرکار نے فرمایا تو نے مارا نہیں نا، دشمن کی اتحاد کو مضبوط تو کیا ہے۔ برابر کا مجرم ہے جو ہمیں مارنے والے ہیں، جو ہمارے دشمن کی صف میں کھڑے ہیں، وہ برابر کے مجرم ہیں۔ ہم مجلس اعلیٰ اس لیے کرواتے ہیں کہ صف یزیدیت سے نکل کے صف حسین میں شامل ہو جائے، کیونکہ نجات کا مالک حسین ابن علی ہے۔ بے شک یہ جو کربلا میں حسین علیہ السلام نے قربانی دی ہے نا، اس قربانی کے بدلے اللہ نے حسین کو کچھ انعام عطا فرمائے۔ جو ابلیس کے سجدے کا اجر دیتا ہے وہ حسین کو کیا دیتا؟ سجدے کیے نا، بلکہ آپ کی اطلاع کے لیے شیطان آج بھی سجدہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ سے عبادت گزار ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ اس کے باوجود خدا نے اسے لعنتی بنا کے نکالا، اسے جہنمی قرار دیا۔ کیوں کیا؟ فرمایا سجدہ کر میرے آدم، اس نے انکار کیا، خدا نے فرمایا ان علیک لعنت، نکل جا، تجھ پہ میری لعنت۔ وقت معلوم تک کی مہلت دے، یہ جاتے جاتے آ کر کے کہنے لگا میں نے 650 نوری سال تیرا سجدہ کیا، 650 نوری سال، ہمارا 1000 سال ملے تو نوری 1 سال بنتا، میرے سجدوں کا اجر دے۔ خدا نے فرمایا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ یہ کہنے لگا مجھے موت نہ آئے، خدا نے فرمایا نہیں آئے، زندہ ہے نا، آج تک زندہ ہے نا، باہر مین دروازہ لاک ہوتا ہے، کنڈا لگا ہوتا ہے، اتنے سٹیل کا تالا بھی لگا ہوتا ہے، تمہارے کمرے کی کنڈی بھی بند ہوتی ہے، پھر تجھے تیرے بستر پہ آ کے پھٹکا جاتا ہے، زندہ ہے تو پھٹکاتا ہے۔ اور خدا کی عدالت کا تقاضا ہے، جس نے پھٹکانے والا رکھا ہے اس نے بچانے والا نہیں رکھا، اس کا لطیف جسم ہے، اسے یہ دیوار نہیں روک سکتی۔ جیسے خدا کے فرشتے ملک الموت کس گھر میں نہیں آیا، اسے تو اجازت ہے خدا کی طرف سے جہاں چاہے روزانہ 5 وقت نماز کے وقتوں میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقتوں میں ہر بندے سے آ کے مصافحہ کرتا ہے۔ ملک الموت ڈر گئے نہیں، روزانہ 5 دفعہ نماز کے وقتوں میں ملک الموت آ کے ہر بندے سے مصافحہ کرتا ہے اور ہاتھ دبا کے کہتا ہے میرا انتظار کرنا، جس دن میں آیا اجازت نہیں لوں گا۔ یعنی ہر جگہ پہ جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 30 کروڑ کے لگ بھگ، پوری دنیا کی آبادی انسانوں کی 7 ارب سے زیادہ، روزانہ 7 ارب انسانوں کے پاس آتا ہے، ایک دفعہ نہیں آتا، ایک دن میں 5 دفعہ آتا ہے، 7 کے 7 ارب انسانوں سے ہاتھ ملاتا ہے۔ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام جو موت دینے والا فرشتہ ہے، وہ ایک دن میں 7 ارب پہ چلا جائے تو لوگوں کو حیرانی نہیں ہوتی، علی اگر 40 دفعہ افطاری کر لے تو لوگوں کا ایمان خطرے میں کیوں آتا؟ یعنی تو نے آل محمد کے اختیارات کو فرشتوں کے برابر نہیں سمجھا۔ بھئی علی کے دروازے پہ کبھی فقیر بن کے آتے ہیں، کبھی اسیر بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا ہاں بھائی کیوں لینے جاتے ہو دروازے سیدہ سے روٹی؟ سورہ مبارکہ انسان سورہ مبارکہ طہر کھول کے دیکھ لینا، پورا واقعہ موجود ہے۔ خدا کے فرشتے 3 دن آتے رہے، روٹی مانگتے رہے، جناب سیدہ روزانہ 5 روٹیاں عطا کرتے ہیں۔ تو جناب جبریل سے پوچھا کہ ہاں بھائی کھانا کھاتے ہو؟ اور میں تو قرآن جو نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا جی آپ فرشتے ہیں خدا کے، ہمیں سمجھا دیں۔ فرمایا سورہ ابراہیم والا واقعہ کھول کے دیکھ لیں۔ ہم ایک دن 3 فرشتے آسمان سے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، قرآن کا واقعہ، ہم لباس بشریت سے، فرشتے بن کے نہیں انسان بن کے حضرت ابراہیم کے دروازے پہ گئے، کیونکہ بڑا مہمان نواز نبی تھا، اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتا تھا جب تک کوئی نہ کوئی مہمان نہ آ جائے۔ ہماری طرح سے نہیں تھے کہ مہمان آ جائے تو کچھ دیں روٹی کھا کے آئے ہو جو جا کے کھا سکتے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا نہیں کہ کھانا کھانا ہے، فجاء بِأَهْلِهِ، اپنے خاندان کے پاس آئے، بیوی کے پاس،
اور میں کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی گھر میں صرف آٹا دستیاب ہے۔ تو سرکار گھر میں ایک بچڑا کھڑا تھا گائے کا، ذبح کر دیا، اس کو بھون کے باربیکیو بنا کے خدا کے فرشتوں کے سامنے رکھا، بسم اللہ کیجئے جی کھائیے۔ اس وقت حضرت جبریل بولے آپ نے شاید ہمیں پہچانا نہیں، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ تو میں نے جناب جبریل سے پوچھا جب بھوک نہیں لگتی دروازے بطول پر روٹی کا سوال کیسا؟ نانا جو بندہ آل محمد کے دربار میں حاضر بیٹھا ہے، اب تک میں نے تیرا مزاج دیکھا ہے، کتنے مزاج تک تو سننے کا ہنر جانتا ہے۔ میں پہلا اپنے عقیدے کا لفظ بھیجنے لگا ہوں۔ جناب جبریل سے میں نے سوال کیا جب آپ کو بھوک نہیں لگتی، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، کبھی فقیر بن کے دروازہ سیدہ پہ روٹی کا سوال کیوں کرتے ہو؟ آپ کا تو شکم ہی نہیں ہے، آپ کا تو پیٹ ہی نہیں ہے۔ جب پیٹ نہیں ہے تو بھوک نہیں ہے، جب بھوک نہیں ہے تو کھانا کھانا نہیں ہے، آپ تو کھانا کھانے سے بے نیاز ہے۔ فرمایا حضرت آدم کے بچوں کو ہم درس بتانے آتے ہیں، جنہیں بھوک نہیں لگتی وہ دروازے بطول سے مانگتے ہیں، تمہیں علی سے مانگتے ہوئے موت پڑ جاتی ہے۔ اور بولو جو حسین کے نام پر تشریف فرما مجلس سے اللہ سبحان اللہ آباد میں جی۔ اللہ نے گھوڑا نہیں رکھا ہوا، نہ اللہ تلوار چلاتے ہیں، وہ واجب الوجود ہے، اس کے وجود کو ماننا واجب ہے۔ جو اس کے وجود کا منکر ہے وہ مشرک ہے، مگر جہاں اس کے وجود کو ماننا ہے وہاں اسے بے جسم ماننا ہے۔ وجود اس کا ہے، جسم اس کا نہیں ہے۔ جو ایک مخصوص کیفیت میں ڈھل جائے وہ خدا نہیں۔ اور ہر مذہب کے پاس میں بھی توحید عرفان پہ ایک جملہ ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ایک تحریہ جس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات بنانے والا خدا کوئی نہیں، یہ کائنات اتفاق سے بنی۔ مثلا انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، عناصر اربع، آگ پانی ہوا اور مٹی، یہ 4 چیزیں ملی ایک انسان بن گیا۔ ایک انسان دوسرے سے ملا 2 ہو گئے، 2 ملے 3 ہو گئے، اور پھیلتے پھیلتے انسان پھیل گئے۔ ان کے بنانے والا خدا کوئی نہیں۔ اور آ گیا اس محفل میں جو مدینۃ العلم کا وارث ہے۔ سرکار صادق تشریف فرماتے یہ آیا اور کہنے لگا آپ جس کو اپنا نائب کہتے ہیں نا، نائب کہ میں خدا کا نائب ہوں، میں آپ کے اصل کو ہی نہیں مانتا۔ تو سرکار تلوار نہیں نکالی کہ میرے خدا کا منکر آیا۔ سرکار نے فرمایا اگر آپ میرے خدا کو نہیں مانتے تو کسے مانتے؟ تو کہتے میں کسی کو نہیں مانتا۔ سرکار نے فرمایا دعویٰ کیا ہے، کوئی دلیل بھی ہے؟ بات جب بھی کرے بلند آواز سے بات وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو، جس کے پاس دلیل ہو وہ بڑی متوازن گفتگو کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا جی مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ پورے مجمع سے امتیاز بھائی ایک بندہ بولے، مگر بولے میرے مزاج میں۔ اعتماد دیکھیے کہ رسول کے بیٹے کا جس کے نام پہ تو جعفری کہلاتا ہے، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جا تیرے پاس میرے خدا کے مقابلے میں صبح قیامت تک کا وقت ہے، قیامت تک کا وقت ہے، میرے خدا کے مقابلے میں کوئی دلیل لے کے آنا چاہتا ہے تو لے آ۔ ساجد بھائی خصوصی توجہ، اللہ اکبر۔ یہ گیا، اس نے بوتل اٹھائی، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب التوحید سے روایت پڑھنے لگا۔ اس نے بوتل اٹھائی، اس میں غلیظ پانی ڈالا، میلا کچیلا پانی جس میں فاسد مادے تھے، وہ آ کے نا دھوپ پہ رکھ دیا۔ اتنی توجہ مجلس شبیر میں چاہتا تھا، دھوپ پہ رکھا۔ 4 یا 5 دن کے بعد وہ جو غلیظ پانی تھا وہ کیڑوں میں بدل گیا۔ اس نے بوتل اٹھائی، اب آ کے دامن میں چھپائی، پیچھے ہاتھ رکھا، سرکار صادق کی محفل میں آ گیا۔ تو اپنے اپنے عقیدے پہ پابند رہے، میں تجھے عرفان خدا کے قریب کرنے چلا ہوں، کیونکہ آل محمد کو اللہ نے اپنی قربت سے دور کر کے زمین پہ بھیجا ہی فقط اس لیے ہے تاکہ زمین کے جا کے بتا سکے ہمارا خدا کیسا ہے، اس کا عرفان کیسا ہے، اس کی توحید کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کی باقی صفتیں کیسی ہیں۔ سرکار نے فرمایا تو نے دعویٰ کیا تھا، دلیل لے کے آیا۔ سرکار نے فرمایا اپنے پرائے موجود بیٹھے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں، غیر مسلم بیٹھے ہیں، کیونکہ کئی مذاہب کے لوگ سرکار صادق کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ یہ کہنے لگا میں نے چند دن پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اس کائنات کو بنانے والا خدا کوئی نہیں ہے، یہ کائنات اتفاق سے بنی ہے، ایک چیز دوسری چیز سے مل گئی، اتفاقاً سے انسان بن گیا، ایک انسان دوسرے سے ملا 2 بن گئے، 2 سے 3 ہو گئے، اور 3 سے بڑھتے بڑھتے کائنات بن گئی۔ سرکار نے فرمایا اب بتا تیری دلیل کیا ہے؟ اس نے وہ بوتل نکالی، سرکار کے سامنے رکھی اور فرمایا ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، تیرا خدا نہیں، ان کیڑوں کا خالق میں ہوں۔ سرکار نے تکیے کی ٹیک چھوڑ کے سوال کیا بتا سکتا ہے ان کیڑوں کی تعداد کتنی ہے، بتا سکتا ہے ان میں سے مذکر کتنے ہیں، بتا سکتا ہے ان میں سے مؤنث کتنی ہے، بتا سکتے ہیں ان میں سے کون سا کیڑا کتنا عرصہ زندہ رہے گا، تو مسکراتا بھی رہے تو میرے لیے داد کافی ہے، بتا سکتا ہے کون سا کیڑا کس جگہ پہ مرے گا،
یہ سبا سلام والے دن کی طرح دینی صاحب سلامت رہے. آپ آباد رہے. مالک آپ کا مزاج مودت پیدا ہو رہا ہے. میں اتنا کچھ جاننے کے بعد جب میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں ان کا خالق تو کیسے کر سکتا ہے؟ آج تبلیغ دیکھ رسول کے بیٹوں کی. جب یہ بے بس ہوا نا جو کہتا ہے اسلام کا کلمہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ایسی تبلیغ کر، ایسی ولایت علی سنا جو دور والا ہو وہ قریب ہو کے جائے. یہاں کوئی سرٹیفکیٹ تقسیم نہیں ہوتے، ہم نے سب کو شیعہ کر دینا ہے. اس طرح شیعہ کی مجھے سمجھ آیا، ذاکر پڑھ دے ہمارے بندے شیعہ ہو جاتے ہیں. شیعہ ذاکر نہیں کرتا، توفیق مصطفیٰ سے ہوتا ہے. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ جو علی سے محبت کرے. مجھے مصطفیٰ سے بڑا شیعہ دکھا. سب سے زیادہ محبت تو علی سے رسول خدا کرتے ہیں، اور کتنی محبت کرتے ہیں لگے گا اندازہ. وہ میدان قریب ہے، جب میدان محشر سجے گا پتہ لگ جائے گا علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے کا خدا نے کیا فائدہ رکھا. کیونکہ جیتے جی ولایت علی سمجھ ہی نہیں آتی. ریاض بھائی ایک جملے میں پوری مجلس ہے، خدا کی قسم جیتے جی علی کا اقتدار سمجھ ہی نہیں آتا. مولا علی فرماتے تم جیتے جی ولایت علی سمجھ نہیں آتی. میرے مولا علی فرماتے ہیں آدم کے بیٹے مٹی پہ نہیں چلتے. جہاں میں کھڑا ہوں نا، آپ تشریف فرما ہے، قدموں کے بال ہی چلتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں یہ مٹی پہ نہیں چلتے، ان کے قدم ان کی قبر کی چھت پہ ہوتے. میں کائنات کا علم قربان کر دوں، علی ابن ابی طالب تیری مثال. فرمایا ایک دن یہ چھت ہٹ جائے گی، اوپر والا نیچے اور نیچے والا اوپر. اور قصہ تمام نہج البلاغہ میرے مولا علی فرماتے ہیں، پوچھا کہ سرکار دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے جس پہ ہم کرتے ہیں؟ ہم اتنے خوبصورت، ہمارا اتنا قد و کار، اتنی بڑی گاڑی، اتنا بینک بیلنس، اتنی جائیدادیں، اتنے لوگ ہمارے غلام خادم ہمارے دروازے پہ کام کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا دنیا کی زندگی کی بس اتنی حقیقت ہے جیسے گرمی کے موسم میں کوئی تھکا ہوا مسافر کسی سایہ دار درخت کے نیچے ایک سانس لے. ہوا کے سرد جھونکے کی طرح یہ مہلت گزر جائے گی اور آ جائے گی قبر. تو 10 مرغوں کا مالک ہے نا، جس جگہ پہ تیری قبر بننی، اگر اسے اپنی ملکیت سمجھ کے سوئے، شریعت میں اس قبر میں سونا تیرے لیے حرام ہے. کیونکہ زمین تیری ہے ہی نہیں، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کے، کائنات بھی خدا کی. پہلے اسے خدا کی ملکیت سمجھ، پھر تیرا اس قبر میں سونا تیرے لیے حلال ہوگا. اور کیا ہوتی ہے قبر؟ زیر زمین اندھا کنواں. میت اگر بہت چوڑا نہ ہو تو 2 فٹ جگہ قبر. اگر میت کا سائز بڑھ جائے تو پھر قبر میں اتنی گنجائش رکھی جا سکتی ہے. شریعت کا مسئلہ اضافی نہیں. ایک بندہ اور بھی لیٹر جگہ رکھ دو، ابا جی پسند کرتے ہیں کھلی 4 پائی تو ابا جی 4 مرلے بنا دو، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اور کفن کی جیب نہیں ہوتی. اور جو قبر میں سوال جواب کرنے آتے ہیں وہ رشوت نہیں لیتے. اکیلا کفن واٹس ایپ پہ نہیں ہونا، پیچھے کسی نے فون کر لو میرا بچاؤ. اکیلا تم تنہا اپنے عملوں کی بنیاد پہ، اپنے عقیدے کی بنیاد پہ منتقل ہو چکا تو مٹی میں. مٹی ہے تراب، زمین کے نیچے اختیار اس کا ہے جو خود ابو تراب ہے. مٹی پہ حکم اس کا چلتا ہے جو ابو تراب ہے. اور مولا امیر سے پوچھا کہ مولا قبر میں اترنے کے بعد کیا ہو؟ تو سرکار نے فرمایا کوئی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا، اپنا ہو، مومن ہو، منافق ہو، پرایا ہو، کافر ہو، مشرک ہو، پوری کائنات میں کوئی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک مرنے سے پہلے مجھ علی کو نہ دیکھے. بات سمجھ نہیں آئی. مومن کی تو سمجھ آتی، آپ اسے بشارت دینا چاہتے ہیں. مولا منافق کی 4 پائی کے گرد کیوں جاتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب نے مسکرا کے فرمایا کوئی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک مجھے نہ دیکھے. مگر اتنا فرق ہے، کچھ مرتے اس لیے ہیں کہ مجھے دیکھے، کچھ مجھے دیکھ کے مر جاتے ہیں. اللہ اکبر. زندگی دراز جناب ہاتھ بدل فرمائے. جگر کی سزا جو بلند کر کے آتی یا علی ابن ابی طالب. دنیا علی بننے کی جھوٹی یاد میں سبحان اللہ. ہے فرق کوئی سورہ ہے توحید اور ونات میں.
حیدر کرار سے تشبیہ دینا ہے گناہ، ہاں جھلکتی شان حیدر کی فقط عباس میں۔ سبحان اللہ۔ مالک زندگی دراز۔ منزل ختم ہو گئی جناب، عمل کر نہیں سکتے، اندھیرا کنواں، بجلی ایجاد کرنے والا کیوں نہ مر جائے، اپنی قبر میں روشنی کے لیے ہوا کے لیے سوئی کے برابر سوراخ رکھنے کی گنجائش نہیں۔ جس نے تیری اندھیری قبر کو منور کرنا ہے وہ وجہ اللہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دنیا میں علی سے دشمنی اتنی کرنا جتنی قبر میں برداشت کرنا، اور جو جانتا ہے جانتا، جو نہیں جانتا وہ آج جانے۔ قبر کی پہلی رات خدا کی طرف سے 5 فرشتے آتے ہیں، ایک نہیں آتا، 2 فرشتے مومن کی قبر میں اترتے ہیں۔ مولوی صاحب ڈراتے ہیں نا، مومن کی قبر میں منکر اور نکیر آتے ہیں۔ اگر اور منکر اور نکیر کا ہی سامنا کرنا ہے تو علی کو ماننے کا فائدہ کیا؟ علی کی قبر میں منکر کا کوئی کام نہیں، وہ آتے ہیں دشمن علی کی قبر میں۔ مومن کی قبر میں اترتے ہیں بشارت والے فرشتے، مبشر بشارت دینے والا فرشتہ۔ اور میں نے تو سوائے علی ابن ابی طالب کے ریاض بھائی کسی کی زبان میں یہ جرأت دیکھی نہیں ہے کہ وہ قبر کی پہلی رات اپنے حبدار کے دائیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا نام نامت العریس، جو دلہن کی نیند سو جا تیرا مولا علی موجود ہے۔ نہ جس بندے کا ہاتھ مجلس اعظم میں بلند نہیں ہے تو اس کی میری ذمہ داری کوئی نہیں ہے، تو دلہن کی نیند سو جا تیرا مالک علی موجود ہے۔ 2 فرشتے مومن کی قبر میں اتریں گے، 2 فرشتے منافق کی قبر میں اتریں گے۔ خدا نے ایک 5واں فرشتہ رکھا ہے، نام اس کا رومان ہے، لقب اس کا فتان القبور ہے۔ وہ پہلی رات ہے کہ ہر قبر کو کھول دے گا، قبر مومن کی ہوگی تب بھی کھول دے گا، قبر منافق کی ہوگی تب بھی کھول دے گا۔ فرق اتنا ہے اگر مومن کی قبر ہوگی اس کو اتنا وسیع کر دے گا کہ عربی نسل کو تھوڑا تیری قبر کے اندر دو سکے۔ اگر تو علی کا دشمن ہوا اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں گے، وہ فرشتوں سے کہے گا اے قبر کی دیواریں ملا کے اس کی پسلیاں توڑ دو، علی کا دشمن آیا۔ دشمن علی واسطے نہیں ہے، علی واسطے آپ چاہمن کی ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ توڑ دو، علی کا دشمن آیا۔ اللہ نے موت کے 2 ذائقے رکھے ہیں، 2 موت، ایک مالک الموت، ایک خالق الموت، ایک، مگر موت 2 طریقوں سے آتی ہے۔ پڑھ لینا جا کے قرآن سورہ مبارکہ نازعات کی پہلی 2 آیت۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جب وہ مرتے ہیں نا میرے فرشتے ان کے وجود میں داخل ہو کے ان کی ہڈیاں توڑ کے ان کی روح نکال لیتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں کہہ رہا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جب وہ مرتے ہیں موت انہیں مارتے مارتے مزہ دے دیتی ہے۔ ایسا بن ایسا تجھے نہ بتانا پڑے میں علی کا شیعہ ہوں۔ یہ کہنا اللہ بڑا آسان ہے میں علی کا شیعہ ہوں، یہ کہلوانا مشکل ہے، علی کہے چھوڑ دو یہ میرا۔ ولایت جسم پہ نافذ کرنے کا نام ہے، ولایت نظام الہی کا نام ہے۔ اگر ولایت نہیں تو کچھ نہیں۔ سرکار سے پوچھا کہ مولا آپ کی ولایت کا سب سے چھوٹا مقام کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا سب سے چھوٹا مقام یہ ہے جو ہماری ولایت کو نہ مانے وہ انسان ہی نہیں۔ یہ سب سے چھوٹا ہے کہ وہ انسان۔ مولا کیسے؟ سرکار نے انگلیاں دراز کی، اس نے انسانوں کی حیت دیکھی، کوئی بندر، کوئی سور، کوئی کتا، کوئی خنزیر۔ یہ چھوٹا کرم ہے ولایت کی وجہ سے انسان بنے پھرتے۔ اپنی حیت کے مطابق زندگی گزار، اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ذہن دیا ہے۔ عقائد کے مقابلے میں کوئی تقلید نہیں ہے، تقلید فروع دین میں ہوتی ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے مولوی سے پوچھنا، روزہ کیسے رکھنا ہے مولوی سے پوچھ، آج کے مساکن کیا ہے، ارکان کیا ہے مولوی سے پوچھ۔ علی کے بارے میں مولوی نہ پوچھنا کیونکہ قبر میں مولوی نہیں خود مولا نے چھڑانا۔ اور لگے گی سمجھ، 2 دنوں کی تو بات ہے، یہ سامنے تیری قبر ہے، لگے گا میدان جب علی ابن ابی طالب 11 امام بیٹوں کی کرسیوں سمیت تیری قبر میں آئیں گے، لگ سمجھ جائے گی، قبر وسیع ہو جائے گی۔ اور تیری قبر سے اگر تو ولی اللہ والا ہے تیری قبر سے 2 دروازے کھل جائیں گے جنت کی طرف۔ اور خود مومن سوال کرے گا یا علی جنت تو ایک ہے، دروازے 2 کیوں؟ فرمایا ایک میری ولایت کا رہنے کی وجہ سے، دوسرا میرے دشمنوں پہ تبرہ کرنے۔ نماز روزہ حج زکات، میں نے ابتدائی مجلس میں بھی نماز کی بات کی، اب انتہائی تقریر میں بھی نماز کی بات کر رہا ہوں۔
ہے کوئی ایسا بندہ جسے پتا نہ کہ اللہ نے میری گردن پہ نماز رکھی؟ پتہ ہے نا رضا کے رکھے دیتا ہوں جنہیں مصطفیٰ دے آنکھیں نہیں پڑی، مولا امین دے آنکھیں نہیں پڑی، سیرت صحابہ دے آنکھیں نہیں پڑی، اور ذاکر مسکین دے آنکھیں پڑھ دیں منجے تنو فضائل علی نہ سنم دا بہانا چاہیے کہ نماز ایک ٹائم گزار کے مولوی گھر چلا جائے، نہیں ہونا۔ یہ ممبر سجا ہے علی کے فضائل کے لیے، یہاں پہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات ہم مجبوری سے کرتے ہیں، کیونکہ نماز روزہ حج سکانا اس ممبر کا کام نہیں، سب سے پہلی ذمہ داری ماں کی ہے، پھر باپ کی ہے، پھر مسجد والے ملا کی ہے۔ اور نہ یہ تبلیغ ہے، قرآن میں ایک ہی دفعہ لفظ بلغ استعمال ہوا ہے، یعنی تبلیغ اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں لفظ تبلیغ استعمال نہیں ہوا، اور اس کے آگے فرمایا بلغ فی ولایت علی ابن ابی طالب، تبلیغ صرف علی کی ولایت کی ہے۔ چلو چلو جسے مثال چاہیے، میں شیعہ کے لیے تو نہیں، تو شیعہ اس بات پہ شک ہی نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کوئی برادران اہل سنت کا بندہ پوچھے کہ اس کی کوئی مثال دیں۔ رسول کے دروازے کا سب سے بوڑھا صحابی 110 سال اس کی عمر ہے، مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہے، مدینے کا ہر دروازہ بجا کے دکل باب دے کہتا ہے ادبوا اولادکم بمحبت علی ابن ابی طالب، اور بچوں کو کچھ بتانا یا نہ بتانا یہ بتا کے مرنا علی جہاں بھی ہو واجب ہوتا۔ سارے رشتے ولایت علی سے مربوط ہیں، میری اس دین کا، اس اسلام کا، اگر بیٹا پہلے مر جائے باپ بعد میں مر جائے، بیٹا نوجوان ہونا اللہ نہ کرے کسی نوجوان کو موت آئے، مگر خدا کے حکم ہے، خدا کے فیصلے ہیں، سر تسلیم انسان اس لیے نسیان سے بنا۔ سرکار سے پوچھا کہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا چونکہ یہ نسیان سے بنا، مصیبت آئے گی نسیان کی وجہ سے، بھول جائے گا تو زندہ رہے گا، نسیان سے انسان۔ سرکار سے پوچھا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی پھر سب کو موت دے دیتا، جب مارنا تھا تو بنایا، جب بناتا تو اس کے خزانے میں کوئی زندگی کی کمی تھی؟ ہمیشہ ہی زندہ رکھتا، ہمیشہ ہی زندہ رکھتا۔ سرکار نے فرمایا ولایت علی کا تیری زندگی میں دار و مدار اور عمل بہت زیادہ، بیٹا پہلے مر جائے باپ بعد میں مرے، اور مرنے والا اس کی شادی اور اس کے بچے نہ ہو تو اس باپ کی جائیداد سے اس مرحوم بچے کے لیے حصہ نہیں نکلتا، یعنی اولاد کے لیے دنیا کا کوئی نصیب نہیں۔ قبر میں رکھتے بعد میں زوجہ تیرے حق سے پہلے آزاد ہو جاتی ہے، 4 مہینے بعد جہاں چاہے وہ شادی کر سکتی ہے، اور جو زندہ اولاد ہوتی ہے ابے نو دفناندے بھی سوچتے بھی ہیں فرنٹ والے 4 کلے میرے، تو فتح پور چوک والی 4 دکانیں میری ہیں، امتیاز بھائی ٹھیک آتا پیانا میں، یعنی دنیا کی حقیقت یہ زوجہ تیرے حق سے آزاد ہے، پہلے مر جائے تو اس کا حصہ کوئی نہیں، جو باقی بچ جاتے ہیں جائیداد تیری ہوتی ہے، زندگی وہ گزارتے ہیں، بنائی تو نے ہوتی ہے، حساب تو دے رہا ہوتا ہے، اور وہ مزے دنیا میں کر یاد رکھنا دنیا کے سارے رشتے جانب قبر ختم ہو جائیں گے، دنیا کے سارے رشتے جانب قبر ختم ہو جائیں گے، دنیا کے سارے رشتے جانب ختم ہو جائیں گے، یاد رکھنا قبر میں صرف ایک رشتہ کام آئے گا، اس رشتے کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اونچا اونچا بولیے مل کے، لہذا ولایت علی پہ کوئی سمجھوتا نہیں، ہر چیز کی شریعت میں اپنی اپنی ضرورت ہے۔ آیا کیا فرشتہ خدا کا؟ ہاں بھائی نماز پڑھی، مجھے آپ کا نہیں پتا، ویسے بھی مومن مسلمان پہ ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے جو ٹھیک نہ ہو، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں نا، نماز اللہ اکبر یاد آتا ہے، ریاض بھائی نے مجلس کہی تھی 2 بجے پڑھنا، لیٹ نہ ہو، قیام میں کھڑا تو یاد آتا ہے بچوں کو سکول سے لے، رکوع میں جھکتا ہوں یاد آتا ہے فلاں بندے کو ملنے کا ٹائم دیا تو فلاں چوک پہ جانا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا، آپ کے لیے نیک گمان انشاءاللہ آپ کی نماز ایسی نہیں ہوتی۔ سجدے میں گرتا ہوں، مجھے 5 سال پرانی باتیں سجدے میں یاد آئی کہ میں 2016 میں نجف گیا تھا، ملتان ایئرپورٹ سے گیا تھا، فلاں یہ بات ہوئی تھی، تو ساری باتیں مجھے نماز میں یاد آتی۔ ویسے زندگی مصروف ہے، انسان کا عقل خالی نہیں ہوتا، یاد نہیں آتا، نماز میں جو کہ سکون ہوتا ہے یاد آتا۔ خدا کا فرشتہ کرے گا سوال نماز پڑھی تھی؟ رسول فرماتے ہیں ہر میت طلب کے کہے گا یا پڑھی نہیں تھی یا نقص تھی۔ میں کسی کو بے عمل نہیں کرنے آیا، نہ کسی کو بے نماز کرنے آیا ہوں، شریعت میں ہر چیز کی اپنی حد ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ واجب ہے، تیری گردن پہ خدا کی طرف سے حق ہے، تو ادا نہیں کرے گا گنہگار بھی ہوگا، دنیا میں سزا بھی پائے گا۔
مگر ان چیزوں کا تعلق نجات کے ساتھ نہیں، نجات کا تعلق ولایت علی ابن ابی طالب سے ہے، نجات کا تعلق سفارش رسول خدا کے ساتھ ہے۔ اللہ نے شفاعت کا اختیار محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کی پاک آل کے حوالے کیا ہے۔ پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور جھوٹ بولتا ہے وہ مولوی جو ممبر کی بلندی سے کہتا ہے قبر کی پہلی رات نماز نہیں پوچھی جائے گی، مگر یاد رکھنا نماز پوچھی جائے گی، مگر نماز ابن ملجم والی نہیں، نماز علی والی پوچھی جائے گی۔ روزے کا سوال ہوگا، حج کا سوال ہوگا، زکوٰۃ کا سوال ہوگا۔ یہ میں امام حسین السلام کا ذاکر بھی ہو، مسافر بھی ہو، تیرا مہمان بھی ہو، تیری منت کر سکتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب کے دروازے سے خیرات علم لے کے تیری قبر آسان کرنے کے لیے اتمام حجت کرنے لگا ہوں۔ ہر سوال ہوگا، میت طلب کے کہے گا یا میں نے یہ عبادت کی نہیں تھی، اگر کی تھی تو اس میں نقص ہی نقص تھا، یا نماز پڑھی نہیں تھی، یا اس میں نقص تھا، یا روزہ رکھا نہیں تھا، یا روزے میں نقص تھا۔ پانچواں سوال ولایت علی ابن ابی طالب کا ہوگا۔ خدا کا فرشتہ سوال کرے گا، ہاں بھائی علی ولی اللہ کی ولایت پر ثابت قدم رہے تھے، اس وقت مومن ارادہ کرے گا کہ میں خدا کے فرشتے کا جواب دے اسے بتاؤں کہ میں علی ولی اللہ والا ہوں۔ اس وقت علی کرسی چھوڑیں گے اور کہیں گے لا دخل فی کل من نقص فعلی تمامہ۔ وہ گھبراتا کیوں ہے؟ اگر عمل کی کمی ہے بھی صحیح، میں نے طاقت ولایت سے پوری کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب ہاتھ مجلس آل محمد کچھ بھی نہیں بنا مل کے کیا بات ہے۔ 100 سال کا عمل علی میں نقش ہو تو علی کا نقش پورا نہیں کر سکتا، علی مکمل ہو، اور پھر بشری طاقت کے مطابق عمل میں کوئی کمی ہو تو علی پوری کر دے۔ کوئی بنیادی عمل رہ جائے تو گزارا ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے، اگر نمازی کون ہے جو کامل نمازیں پڑھ کے مرتا ہے؟ بشر ہے۔ بشر کا کام ہی یہ قدم قدم پہ ٹھوکر، زبان محفوظ نہیں، کان محفوظ نہیں، اختیار اس کا نہیں، کبھی پاؤں کے ذریعے گناہ کر رہے، کبھی ہاتھوں کے ذریعے گناہ کر رہے۔ بندہ مر گیا، بڑے بیٹے پہ واجب ہے نماز پڑھ، ثواب ابا جی کو قبر میں پہنچے گا۔ اس لیے شریعت نے سلسلہ جاری رکھا، چونکہ بشریت پتر خیر ملاب لوڈو کھیلے۔ معاشرت کی بات کر رہا ہوں، جب ذاکر معاشرے کی بات کرتا تو اپنے آپ کو شامل علیین سے آئے، آپ نہیں صحیح ہیں تو فرق ہے کہ ڈیوٹی بدل جاتی ہے آپ کے سننے کی، نہیں پڑھنے کی۔ اس سے آگے کیا حقیقت؟ نہ رکھ سکے نا بیٹا باپ کے لیے روزہ تو شریعت کہتی ہے تھوڑے جو پیسے دے دے مدرسے، اجارے پہ نماز پڑھوا لے۔ نماز یہاں پڑھی جائے گی، پیسے لے کر مولوی پڑھے گا، ثواب ابا جی کو کفن کے اندر پہنچے گا، روزہ مولوی رکھے گا، ثواب قبر میں پہنچے گا۔ علی سے دشمنی وہ کرتا ہے جو علی کے بارے میں جان دو، یاد رکھنا قبر کے اندر علی بس اپنا چلے پیچھے سے کوئی روانہ نہیں کر سکے گا۔ لہذا محبت اہل بیت، اسے معصوم نے فرمایا جو محبت اہل بیت میں مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ گناہ گار رکھو سے علی کو دیکھ لیں؟ اللہ نے مومن کے لیے موت رکھی اس وجہ سے ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس وقت تک وہ مرتا ہی نہیں جب تک گناہوں سے پاک نہ ہو جائے۔ گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو وجہ اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ اور جو یہاں آپ بد عملی کرتے ہیں نا، اس کا اسی دنیا میں نصیب ہے۔ مولا سے پوچھا کہ مولا خواب کا شیعہ ہے نا بڑا گناہ گار، سرکار نے فرمایا جب ہم سے ملے گا طاہر ہو گئے۔ مولا گناہ گار بڑا ہے، یعرف بالکذب، فلاں بندہ کون سا؟ وہ جھوٹا، جب تک جھوٹے کا لفظ ہے وہ پہچانا ہی نہیں جاتا، اتنا بڑا گناہ گار۔ سرکار نے فرمایا جب ہم سے ملے گا طاہر حالت میں ملے گا۔ مولا گناہ کہاں جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا بیماریوں میں مرے گا، بیوی نافرما بردار ملے گی، اولاد اچھی نہیں ہوگی، ہمسایہ ظالم ہوگا، اس کے ہاتھوں کسی انسان کا ناحق قتل ہو جائے، وہ اپنے گناہوں کا حساب یہی کر کے جائے۔ مگر اگر اصل مذہب پہ واقع ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کرے۔ توبہ کر کے مرے گا، زیارت علی کرے گا، زیارت علی کر کے مر گیا سمجھو جنتی۔ مولا ہمیں کیا پتہ چلے گا مرنے والا جنتی ہے کہ جہنمی؟ سرکار نے فرمایا جب آپ کے گھر سے کوئی بزرگ رخصت آ رہا ہو، کوئی جوان مر رہا ہو تو آپ کو اس کے آخری لمحات نصیب ہوں۔ کیا شریعت ہے اور کیا علم ہے محمد مصطفیٰ کی پاک آل کا۔ سرکار نے فرمایا اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ مرنے والا اہل ایمان ہے یا اہل نفاق، دیکھنا اگر اس کی داہنی آنکھ سے مرنے سے پہلے آنسو جاری ہو سمجھ لینا رسول اللہ کی زیارت ہو، اور اگر مرنے سے پہلے اس کے لبوں پہ تبسم آ جائے سمجھ لینا شاہ نجف کی زیارت ہو۔
اصل دین پہ سلامت رہنا، ولایت علی بن ابی طالب پہ ثابت کرا رہنا، کیونکہ اس کے بغیر کسی عمل کی کوئی حقیقت، کوئی اہمیت، کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کہ آپ تھک جائیں، میں مقتل کے دونوں میں کہہ کے آپ کا سلام کروں، یاد رکھنا اتمام حجت کے لیے آخری لفظ ممبر کی بلندی سے یہ کہنے چلا ہوں، اگر آپ شیعہ ہیں، عزادار حسین ہے، چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے، جو مذہب تیرا ہے، اپنے مذہب پہ کار بن رہے، یاد رکھنا ولایت علی کی اس سے بڑی قیمت کیا ہوگی کہ 36 بازاروں میں زینب چادر مالک اللہ باری مجلس کی حاجات کو پورا فرمائے، مالک اللہ ان عزاداروں کو ہمیشہ استنش کراتا رکھے۔ ذرا سوچئے نا، حسین اور دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ اتنا جدید ہو گیا ہے دور، ہمیں حسین کے قاتلوں کو بھی مسلمان کہنا پڑتا ہے۔ کس گلی میں جا کے درد کرنا ہو سنا بتا سکتا ہے حسین اور جدید میں فرق کیا؟ میں تاریخ کی زمانہ سے لفظ کہنے چلوں، کیا آپ نہیں جانتے کہ شمر حافظ قرآن تھا؟ شمر کے گلے میں قرآن کا وہ تعویذ تھا جس میں پورا قرآن لکھا ہوا تھا۔ میری نہ مان علامہ اقبال کی معنی میں کہتے ہیں ادب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ۔ پہچان اس اصل دین کو، ولایت علی بچاتے بچاتے اس دروازے کی ہر بطول زخمی، ولایت علی بچاتے بچاتے اس دروازے کا ہر علی زخمی۔ ہمارے علاقے میں غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، عرب میں غریب وہ ہوتا ہے جو پردیسی ہوتے ہیں۔ مدینے کی گلی میں ایک بندہ صدا دے رہا تھا، میں غریب ہوں۔ پورے مجمع سے امتیاز بھائی ریاض بھائی ایک بندہ ہائے کرے، کیونکہ ہائے کا تعلق میری ذاکری کے ساتھ نہیں، اس مخدومہ کا رومال کے ساتھ ہے جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ نہیں مہمان ہے، اور وہ اس وجہ سے آئی کوئی ہے جو مجھے حسین کا پرسہ دے۔ غریب اسے کہتے ہیں جو پردیسی ہو۔ مدینے کی گلی میں ایک بندہ صدا کر رہا تھا، میں غریب ہوں۔ امام سجاد جو خون روتے تھے، سرکار کا خون بڑھ گیا، فرمایا تمہارے گھر میں بھی کوئی میت بے کفن ہے؟ اللہ اکبر، ہوتا تو مقتل کا لفظ ادا کر کے ہاتھ میں پتھر تو ہوتا نہیں جو تیری عبادت کے لیے کچھ ایسا کر سکے۔ کیا تمہارے گھر میں بھی کوئی میت بے کفن ہے؟ وہ تڑپ کے کہتا ہے ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی مر جائے اسے کفن کوئی نہ دو؟ فرمایا وہ ثقلین کی حجت تھا، وہ میرا بابا حسین ابن علی تھا جو کربلا کی ریت پہ 3 دن بغیر کفن، بغیر دفن، بغیر غسل اور 23 زکات کو ایک امام کی شہادت پڑ جاتی ہے، اس میں ہر ذکر پڑتا ہے کہ امام رضا غریب الغرباء ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اس دروازے پہ کتنے غریب الغرباء ہیں؟ چلو میں ایک جملے میں کوشش کرتا ہوں مقتل وہ سناؤں جو کربلا کے بعد 9 معصوم اماموں نے بیان کیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے آنسو کا ذریعہ بن جائے، اس آنسو کے ذریعے حسین جنت نیلام کر رہا۔ 100 سال کا عمل ہونا، نماز روزہ حج زکات، کسی بندے کو یقین نہیں کہ اس کے بدلے مجھے جنت مل جائے گی، کوئی اتنا اعتماد ہے اللہ کا حسین ابن علی پہ، وہ کہتا ہے من بقا او ابدا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو حسین کے ذکر میں روئے رولائے یا رونے کی شکل بنائے اس میں جنت واجب ہے۔ 25 زکات کا دن تھا جب امام رضا آخری دفعہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے مزار پہ آئے اور دونوں بائیں قبر رسول میں ڈال کر نانا ایک اور حسین آج تیرے مدینے سے روزہ جا رہا ہے، پہلے حسین گیا تھا کربلا میں شہید ہو گیا، میں خود یار امتیاز بھائی مجھے نہیں پتا اس مجمع میں سے کون شیعہ ہے کون سنی ہے، مجھے اتنا پتا ہے محمد مصطفیٰ کی امت ہے اور میں تذکرہ اس حسین کا کر رہا ہوں کہ کبھی محمد مصطفیٰ کے اس کندھے پہ سوار ہوتا تھا، کبھی محمد مصطفیٰ کے اس کندھے پہ سوار ہوتا تھا۔ امام رضا قبر رسول سے واپس آئے، قصر رسول کی ساری سیدادیوں کو اپنے گھر میں جمع کیا اور وقت کا امام ہونے کے باوجود ہر مستقبل کے سامنے امام رضا نے ہاتھ باندھے، کون سا بندہ ہے جو ماتمی ہو جائے گا؟ اور امام رضا نے فرمایا حلقہ ماتم بنا لو اور میری زندگی میں آئے رضا کا ماتم کرو۔ تڑپ کے کہتی ہے آپ کی